سرتاب قدم ہے، سرتاب قدم ہے، سرتاب قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقل پھول، بدن پھول۔ سرتاب قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، زقل پھول۔ واللہ 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 جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ 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 جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ پڑھئے سرتاب قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقل پھول، بدن پھول۔ کیا بات رضا، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ معزز سامعین عظام، حاضرین محفل مبارکہ، مکرم اساتذہ کرام، ادارہ صراط مستقیم کے معزز و محتشم اراکین، عہدیداران اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فقیر جب کوئٹہ سے چلا تو کوئی ارادہ بھی یہاں آنے کا نہ تھا، کیونکہ ہمیں ایک دن کے لیے وحید صاحب کی والدہ کے چہلم پر آنا تھا اور پھر رخصت ہو کر کل ہماری فلائٹ ہے۔ مگر بے ساختہ میرے دل میں آیا کہ اگر تم لاہور گئے اور وہاں تم ایک مسلک حق کے ترجمان اور راسخ فی العلم، راسخ فی العقیدہ اور اپنے عقیدے پر ڈٹ جانے والے اور ان لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے کہ من اشتد بلاؤہ، اگر تم ان کے مدرسے جا کر ان کے جانشینان، ان کے ادارے کے اراکین کی دلی تسلی کا بھی کام نہ کر سکے تو پھر تم نے اس قطب البلاد لاہور میں کیا کیا؟ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی لاہور کو قطب البلاد کہتے ہیں۔ اس قطب البلاد میں ایسے افراد کا پیدا ہو جانا اور پھر ان کا اس طرح مبتلا ببلائے حسن ہو جانا، سورہ انفال میں آپ پڑھئے بلاء حسنا، اس پہ پریشان نہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم نے ابھی امام ربانی کانفرنس کا انعقاد کرایا کوئٹہ میں، تو میں نے سوچا کہ حضرت مجدد کے کس پہلو پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ان کے تجدیدی کارنامے، مختلف المسالک و مختلف الخیال لوگوں نے
مختلف ذکر کیے ہیں. ہمیں کس نہج پر حضرت امام ربانی پر گفتگو کرنی چاہیے؟ تو میرے دل میں آیا کہ امام احمد ابن حنبل کی ایک حدیث ہے جو آپ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضور کریم صلوات اللہ علیہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ جس کی بلا اور ابتلاء اور آزمائش بہت سخت ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا الانبیاء، وہ انبیاء ہوتے ہیں کہ جن کی ابتلاء بہت سخت ہوتی ہے. وہ ابتلاء انبیاء کرام ہوتے ہیں جن کی ابتلاء بڑی سخت ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد وہ کہ جو ان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، جو جن کے قدم پر زیادہ چلتے رہتے ہیں، جو جتنے ان کے قدم پر چلتے ہیں، ان کے نہج پر آگے بڑھتے ہیں، ان لوگوں کی ابتلاء بہت، ان کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہماری تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بلا آ کر فوراً نہیں ٹل جاتی، بلکہ یہ آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہے. یہ بلا اس کے ساتھ لگی رہتی ہے یہاں تک کہ اس آزمائش اور امتحان میں پڑنے والے شخص کو ایسا پاک صاف کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر پھرتا ہے وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اور اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا. میں تو کہتا ہوں خطا کے لفظ پر بحث کرنے والوں، خطا کے لفظ پر حضرت ڈاکٹر صاحب کو پکڑنے والوں، خدا کی قسم ڈاکٹر کو اس خطا کے لفظ کی ابتلاء کی وجہ سے اللہ نے ما علیہ خطیئۃ کا مصداق کامل بنا کر نکالا ہے. حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی کو جب جیل میں ڈالا گیا گوالیار میں، تو ان کے ایک معتمد ان کو خط لکھتے ہیں، ان کے ایک مرید و مخلص، کہ حضور چاروں طرف سے لوگوں کی ملامت و تشنیع آپ کا مقابلہ کر رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے صاحب بڑے متکبر تھے، یہی تو ہونا تھا ان کے ساتھ. کوئی کہہ رہا ہے صاحب بادشاہ سے پنگا لے لیا انہوں نے. کوئی کہہ رہا ہے خلفائے راشدین کی بھی ادبی کی، ان پر بھی یہ الزام تھا. پڑھ لیں آپ، خلفائے راشدین کی بھی ادبی کی. صاحب یہ اہل بیت کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو سب سے بڑھ گئے، اپنے آپ کو سب سے بڑھنے والا سمجھتے ہیں. حضرت مجدد فرماتے ہیں مجھے ان تمام مقامات کی اللہ نے سیر کرائی. مجھے ان تمام مقامات کی اللہ نے سیر کرائی، اور ایسے سیر کرائی جیسے ایک خاکروب ہوتا ہے جھاڑو دینے والا، وہ جا کر بادشاہ کے خاص محل میں اس کے خاص کمرے کی جھاڑو لگا کر اور نظارے کر کے واپس آ جاتا. ایسا نہیں کہ میں اس بادشاہ کے مقام کا یا اس کے وزیر و امیر و سفیر و دبیر کے مقام کا ہوں، میں نے یہ سارے مقامات کی سیر کی. تو حضرت امام ربانی کے مرید نے جب انہیں خط لکھا تو حضرت امام ربانی کیا فرماتے ہیں؟ انوار ملامت خلق. کیا چیز؟ دیکھیے، ملامت خلق، لوگوں کی ملامت، تشنیع، طعن، اعتراضات. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں ان کو تم صرف طعنہ نہ سمجھو، اعتراض نہ سمجھو، گلہ شکوہ نہ سمجھو. انوار ملامت خلق، یہ تو ملامت خلق کے انوار ہیں جو اللہ کی رحمت کے بادل بن کر آتے ہیں اور مجھ پر قلعہ گوالیار میں برستے ہیں اور میرے معاملے کو نیچے سے بعوج کبریا می رسانن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میرے معاملے کو از حزیز تا بعوج می رسانن، نیچے سے اوپر کیے دیتے ہیں میرے معاملے. حضرات آپ سمجھ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب وہاں پریشان ہے. صاحب
آپ سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر صاحب پہ کیا گزری، میں تو کہوں گا کہ انوار ملامت خلق اللہ کے بادل بن کر اس جیل پر برس رہے ہیں جہاں ڈاکٹر صاحب اندر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق کی ہے نشانی، حق کی ہے نشانی، جناب امام ربانی، حق کی ہے نشانی، یا مجدد الف ثانی، پیر غمخوار مدد، یا مجدد الف ثانی، پیر غمخوارم مدد، یا مجدد الف ثانی، پیر غمخوارم مدد۔ یا مجدد الف ثانی۔ حضرات دیکھیے حضرت امام ربانی اس معاملے کو کیسے فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بنا ہوا ہے۔ حضرات کرام پریشان نہ ہوں اور اس وقت ابتلا کو اس پر غور کریں کہ جو اس وقت ڈاکٹر صاحب کی حالت و کیفیت ہے، جب کوئی کسی سے پوچھے گا کہ صاحب ڈاکٹر صاحب کو کس چیز پہ گرفتار کیا ہے، تو وہ کہیں گے صاحب ایک علمی مسئلہ ہے۔ آپ نے میری پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، ہم نے وہاں یہ بات رکھی اور اب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ عدالت میں کیا ایسا آدمی بیٹھا ہے جو ان معاملات اور ان مسائل کو ڈسکس کر سکے؟ اصطلاحات شرعیہ کو تو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اس سے واقف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا مقدمہ تو کسی یونیورسٹی میں چلنا چاہیے تھا، ڈاکٹر صاحب کا مقدمہ تو کسی عظیم الشان دارالعلوم کے دارالحدیث و دارالفتاء میں چلنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ خالصتاً علمی مزاج کا معاملہ ہے اور یہ عشق کا معاملہ ہے، محبت علمی کا معاملہ ہے، تو اس کو وہاں حل ہونا چاہیے تھا جہاں اس کے سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب وہ کیا سمجھے صاحب ان عبارات کو، ان باتوں کو، ان گفتگوؤں کو؟ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے فارسی میں، بجرم عشق تو امی کشند غوغائست، تیرے عشق کے جرم میں مجھے پا بجولا کر کے لیے جا رہے ہیں۔ بجرم عشق تو امی کشند غوغائست، تو نیز برسرے باما کہ خوش تماشائست۔ اے میرے محبوب تو بھی ذرا چھت پہ چڑھ کر، دیوار پر چڑھ کر اپنے گھر کی ڈیوڑی سے مجھے دیکھ لے کہ میں تیری محبت میں کیسے گرفتار کر کے کھینچا جا رہا ہوں۔ تو نیز برسرے باما کہ خوش تماشائست، کہ کیسا تماشا لگا ہوا ہے، تیرے عاشق کو لوگ کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ حضرات کرام، خطا کے لفظ کی بات آپ کرتے ہیں، بات ہوئی صاحب کہ خطا اجتہادی فضائل میں سے ہے اور مقام مدح میں استعمال ہوگا اس کا یا نہیں؟ آپ امام ربانی سے پوچھ لیں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا، بڑے مجتہد کی خطا، ایک عام مجتہد ہے مفتی کے درجے کا شیخ الحدیث صاحب، ایک عام مجتہد ہے مفتی کے درجے کا، ایک طالب علم مجتہد ہے، ایک بڑا مجتہد ہے، تو جو جتنا بڑا مجتہد ہوگا اس کی خطا اجتہادی کا اتنا ہی بڑا درجہ ہوگا۔ دیکھیے، جو جتنا بڑا مجتہد ہوگا اور جتنے اجتہاد سے کام لے گا، جس درجہ اس کا اجتہاد ہوگا، پھر اگر وہ اس میں خطا پر ہوا تو اس کا ثواب سے ساد سے نہیں، جو سے ثواب ہے، یعنی اس خطا پر مرتب ہونے والا ثواب قرب الہی اتنے ہی زیادہ ہوگا۔ سن لیں، حضرت امام ربانی مکتوب 120 میں پہلے دفتر میں فرماتے ہیں، لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کان، حضور کی صحبت کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، وہ کتنی ہی بڑی فضیلت کیوں نہ ہو۔ حضور سے صحبت جو صحابہ کو حاصل ہے، اس صحبت کی شرافت
کسی درجے کی شرافت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ کوئی بھی چیز ہو۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ حضور کے صحابہ افضل ہیں سوى الانبیاء علیہم السلام، انبیاء کے علاوہ تمام تر اولیاء سے۔ وَإِنْ كَانَ وَيْسًا قَرَنِيًّا أَوْ عُمَرًا مَرْوَانِيًّا، اگرچہ وہ خیر التابعین اویس قرنی ہوں یا خلیفہ ششم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کیوں نہ ہوں۔ اب آگے فرماتے ہیں، سنیے، غور سے سنیے، طلباء بیٹھے ہیں، باتیں طلباء سے کرنی ہیں۔ فرماتے ہیں فلا جرم، تو جب تم نے صحابہ کی شان معلوم کر لی، شرف صحبت کو جان لیا کہ کس عظیم پائے کی شرافت ہے صحبت نبوی، فرماتے ہیں فلا جرم خطاء معاویہ، فلا جرم خطاء معاویہ خیرا من صوابہما ببرکت الصحبہ۔ فرماتے ہیں معاویہ کی خطا عمر ابن عبدالعزیز اور اویس قرنی کی صواب اور اچھائی سے بہتر ہے۔ فلا جرم صار خطاء معاویہ خیرا من صوابہما، صاد سے صوابہما، ان دونوں کے ثواب سے، ببرکت الصحبہ، حضور کی صحبت سے، وسہو، سین سے وسہو عمرو بن العاص افضل من صحوہما، صاد سے، اور عمرو بن العاص کی سہو خطا، وہ صحو یعنی ہوشیاری کی کیفیت جسے صاد سے صحو کہتے ہیں، وہ عمر ابن عبدالعزیز اور اویس قرنی کی ہوشیاری کی کیفیت سے تو عمر ابن العاص کی ایک سہو بہتر ہے۔ حضرات کرام، مجدد سے پوچھئے خطا اجتہادی کا مرتبے کا، مجدد سے پوچھئے کہ یہ خطا ان کے ثواب سے بہتر ہے، ان کی سہو اور بیداری سے بہتر ہے۔ یہ کیا بات ہے جو ڈاکٹر صاحب کو اتنی سی بات پر اتنا تنگ کیا جا رہا ہے؟ یہ یہی ہے کہ انشاءاللہ خطا کے لفظ پر پکڑے گئے ہیں، اور جب باہر آئیں گے تو وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، پاک صاف ہو کر تشریف لائیں گے، مزید درجات بلند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ گلستان ڈاکٹر صاحب ہی کا لگایا ہوا ہے، اس کا ہر پودا ڈاکٹر صاحب نے لگایا ہے، اور اس کی کیاریوں کو خود پانی دیا ہے، یہ لوگ انہوں نے خود تیار کیے ہیں جو اس وقت ان کی حمایت میں الحمدللہ کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کو اہل دل بنائے۔ صاحب یہ جو اس قسم کا اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور پھر ادھر ادھر سے جو بات مخالف چل رہی ہے، یہ ایک عجیب کیفیت برپا ہے۔ میں تو بخدا دوبارہ کہوں گا کہ میں واقعی ایسے لگ رہا ہے جیسے میں یہاں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا، اور میں یہ تو قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ ہے فرحان صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ گفتگو کریں گے، مجھ سے انہوں نے نہیں کہا، نہ میں اس ذہن سے آیا تھا۔ یہاں آیا تو یہ کچھ باتیں خطا کے متعلق میرے ذہن میں آ گئی، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ڈٹے رہیں، جمے رہیں صاحب، اور اس معاملے کو جیسے ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو مراتب دیے ہیں، آپ اس کا سبب بن رہے ہیں صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی توفیق میں اضافہ فرمائے، اور حکومت وقت سے اور اداروں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس قسم کا اقدام کرنے سے تو ان پر جو یہ اب تو ڈاکٹر صاحب پر تو ابتلا ہے، اور یہ ابتلا کہیں ان کے سر پر بلا بن کر نہ برس پڑے، کیونکہ جو اہل دل کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے بیانات سے ہدایت حاصل کی ہوگی، ان کے اس ادارے سے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ آپ نے یہ بڑا خیر کا ذریعہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو بند نہیں ہو سکتا، اس کے روکنے والے انشاءاللہ پاش ہو جائیں گے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں بادشاہ کو کہ ایک لشکر غزا ہے
ایک لشکر دعا ہے. بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ صاحب تمہارے پاس اگر غزا اور جہاد کا لشکر ہے، ہمارے پاس دعا کا لشکر ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم حضرت امام ربانی کی اولاد ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بخیر و خوبی اور عزت و آبرو کے ساتھ واپس لوٹائے اور اس ادارے کی زینت بلکہ اس تمام جہان کی زینت بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.